الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یہ ابھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 ہے جس کی تلاوت کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس کا عنوان ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کا مطالعہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک قسط ہو گئی ہے، یہ ہماری دوسری قسط ہے۔ وہ جو پہلی قسط ہے نا، اس کا ایک خلاصہ سمجھ لیں، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ دہرا لیں تاکہ پھر آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو بات واضح رہے گی۔ یعنی یہ پہلی قسط میں ہم نے مقدمہ پڑھا تھا، تو مقدمے کا یوں سمجھ لیں کہ جو خلاصہ ہے وہ 4 لائنوں میں اس طرح ہے، کیونکہ 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں نا قرآن کی۔ کون کون سی؟ الہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 عبادت، نمبر 4 دین۔ یہ 4 بنیادی اصطلاحات ہیں جن کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ان اصطلاحات کا صحیح معنوں میں انسان کو اس کا وہ صحیح طور پر اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ اس کا تصور جو ہے وہ ادھورا ہی رہا ہے، تو 3/4 کتنا ہوتا ہے؟ یعنی اگر قرآن کے 4 حصے کریں تو ان میں سے 3 حصے سمجھ میں آئے گا نہیں قرآن سے۔ اور جب ظاہر بات ہے کہ سمجھ نہیں آئے گا تو انسان کا جو بھی عقیدہ ہے وہ اس کے علم کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے نا۔ تو جب جیسی بات سمجھ آئی ہے، جیسا علم ہے، ایسا ہی عقیدہ ہے، اور پھر اسی کے مطابق آگے عمل بھی ہے۔ اگر وہ سمجھ ادھوری ہے تو جو آپ کا ذہن بنا ہے وہ بھی اس ادھوری سمجھ کے اوپر جو ہے وہ بنا ہے، تو پھر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی ادھورا ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور میں بھی آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ کوئی آپ 10 دفعہ پڑھیں گے، بلکہ ٹھیک ہے، اور پڑھیں گے اس طرح کہ میں سمجھ رہا ہوں، اور خاص طور پر پھر آپ پڑھانے لگیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ لیٹ کے آپ نے پڑھ لیا، یا لیٹ کے جو ہے وہ کیسٹ لگا کے سن لی، یا یہ یوٹیوب کے اوپر ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں سے سن لیا، تو نہیں، پوری کنسنٹریشن حاضر رکھنی پڑے گی آپ کو، تب یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟
یا پہلی لائن میں نے کہا 4 لائنوں میں، اللہ اکیلا ہی الہ ہے اور اس کی الوہیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے اس مقدمے کا کہ اللہ اکیلا ہی رب ہے اور اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہی معبود ہے یا عبادت کا حقدار ہے، عبادت کا مستحق ہے، عبادت کے لائق وہ اکیلا ہی ہے۔ جیسے ہم عام طور پر پڑھتے ہیں نا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ اکیلا ہی ہے، تو کوئی اس کے ساتھ معبودیت میں شریک نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ اکیلا ہی شارع ہے، شارع شریعت دینے والا، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک طریقہ دینے والا، تو وہ طریقہ پھر آگے نظام بن جاتا ہے نا، دین بن جاتا ہے۔ تو اللہ اکیلا ہی شارع ہے اور کوئی اس کے دین اور اس کی شریعت اور اس کی حکمرانی میں اس کا بالکل قطعاً شریک نہیں ہے۔ یہ 4 سمجھ لیں کہ نکات ہیں اس میں سے میں نے نکالے مقدمے سے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں جی کہ یہ کس نمبر ہماری 2 ہے، اور اس میں ان 4 میں سے جو پہلی اصطلاح ہے الہ، اب اس کے اوپر ہم آغاز کرنے والے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن بہرحال یہ سارا آج نہیں پڑھا جا سکے گا الہ کے حوالے سے بھی، لیکن جتنا ہم پڑھیں گے وہ میرا انشاءاللہ ارادہ ہے، اور آپ کو اس لیے بھی بتا دوں تاکہ آپ زیادہ فکر نہ کریں۔ یہ صفحہ نمبر 21 پہ جا کر جو ہے نا، وہ جہاں الوہیت کے باب میں ملاک امر، یہ اس سے اوپر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہے اوپر لکھا ہوا نا الہ، اور اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے لغوی تحقیق۔ اب تو میرے خیال میں لغوی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لغوی اور اصطلاحی فرق سمجھ آ گیا ہے نا۔ وہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہم نے پڑھا ایک دین ہے سورہ فاتحہ میں، مالک یوم الدین، اور ایک سورہ نصر کے اندر ہے، تو دونوں جگہ کیا فرق ہے؟ وہ ایک جگہ اصطلاحی معنی میں آ رہا ہے اور ایک جگہ لغوی معنی میں آ رہا ہے۔ تو یہ لغوی اصطلاح جو ہے نا، یہ پہلے آ رہی ہے۔ یہ لغوی اصطلاح عقیل بھائی کس کی آ رہی ہے؟ لغوی اصطلاح، لغوی تحقیق کس چیز کی آ رہی ہے؟ لفظ الہ کی، الہ کے بارے میں لغوی تحقیق آ رہی ہے نا۔ یہ میں پوچھتا اس لیے ہوں تاکہ آپ جو سوال نہیں بھی پوچھیں گے نا، تو وہ میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے۔ یہ لفظ الہ کی لغوی تحقیق جو ہے نا وہ ہونے لگی ہے۔ تو اس میں مولانا فرماتے ہیں کہ اس لفظ کا مادہ، یہ مادہ آپ سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں، نہیں آپ کو پتا تو اصل میں یہ پتہ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے جب ڈاکٹر صاحب کی پہلی تقریر سنی نا، تو ڈاکٹر صاحب اپنی تقریر میں کبھی کہیں میں تو ایک دائی ہوں، کبھی کہیں دائی کو ایسا کرنا چاہیے، دائی کو ایسا ہونا چاہیے۔ ہم نے تو ایک ہی دائی سنی ہوئی تھی جو گاؤں میں ہوتی ہے، بچے جماتی۔ اب ظاہر ہے لکھی ہوئی دعائی کا بھی بعد میں پتا چلا کہ دال الف آت حمزہ اور یا کے ساتھ جو دائی ہوتی ہے وہ بچے جمانے والی ہوتی ہے، تو وہ جو دال الف اور عین کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دائی۔ ڈاکٹر صاحب وہ عین کے ساتھ کہتے تھے، لیکن بولنے میں تو میں بڑا پریشان کہ یار یہ آدمی ہے
تو یہ اپنے آپ کو دائی کہتا ہے، تو کوئی بات سمجھنا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو دائی کا پھر بعد میں پتہ چلا کہ دعوت دینے والا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو اسی طرح یہ نہ ہو کہ آپ کو مادہ کا پتہ نہ ہو۔ مادہ جو ہے نا وہ ویسے، یہ بھی یہ بھی ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں، ہم نے تو نار اور مادہ ہی جو ہے نا وہ سنا سمجھا تھا۔ پھر ایک جگہ ایک اچھی کلاس میں جو ہے نا وہ ایک بزرگ ہمیں پڑھانے کے لیے آ گئے۔ اصل میں وہ کلاس تو تھی انگریزی میڈیم کی، تو اس میں گھسیٹ دیا مجھے بھی۔ تو وہ اچھا ویسے بھی وہ سائنس کی کچھ معلومات تھی جو وہ دے رہا تھا، وہ ویسے بھی میرے پلے نہیں پڑتی تھی۔ اچھا وہ بار بار کہے یہ جو ہے نا لفظ ماس، یا پھر کہے مادہ، بڑا میں پریشان کہ یہ ماس کیا ہوتا ہے، یہ مادہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا مادہ، جو مثلا یہ ہے کہ مادی چیز، ٹھوس چیز ہے، اس کو ماس بھی کہتے ہیں، اس کو مادہ بھی کہتے ہیں۔ تو ایک مادہ نر مادہ اور ایک یہ مادہ، اور یہ تیسرا مادہ اب آ گیا ہے جو ابھی ہم نے سمجھنا ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بہرحال سمجھ لیں اس لفظ کا مادہ الف لام ہا ہے۔ اس مادہ سے جو الفاظ لغت میں آئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔ اچھا ذرا مادہ کو سمجھ لیں پھر بورڈ پر۔ سمجھ لیں کہ عربی زبان کے اندر مادہ کہتے ہیں، مثلا یہ اب مثال کے طور پر سمجھ لیں، عین، لام اور میم، یہ تین حرف ہیں، یہ تین حرف ہیں، اور ان کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں سے حرفی مادہ، ٹھیک ہے۔ اور ثلاثی مجرد بھی اسی کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، وہ گرامر کی روح سے۔ اچھا یہ عین لام میم جو ہے، اس کو اگر ملائیں تو کیا بنے گا؟ یہ بن گیا علم۔ علم میں یہ تینوں لفظ آ گئے۔ اچھا اس سے آگے عالم، عالم میں وہ تینوں لفظ آئے ہیں، کون سے آئے ہیں؟ یہ نوٹ کر لیں کہ علم کا مطلب اور ہے، عالم کا مطلب اور ہے، لیکن عالم میں بھی وہ یہ تین لفظ لازماً آئیں گے۔ اب جتنے آگے لفظ بنیں گے اس میں یہ تین لفظ تو لازمی ہوں گے۔ مطلب بدل جائے گا، لیکن بدلنے کے باوجود بھی علم جو ہے وہ علم ہے، عالم وہ ہے جس کے پاس علم آ گیا، تو وہ مطلب وہ مفہوم بھی کسی حد تک جو ہے وہ ساتھ چلتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے علیم، بہت زیادہ علم والا، جیسے رحیم، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی وہ تینوں لفظ ہیں، ہاں۔ اچھا اسی طریقے سے معلوم، معلوم میں بھی وہ تینوں لفظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ جو علم والی بات تھی وہ اس کے اندر معلوم میں بھی ہے نا، جو آپ کے علم میں آ گئی وہ معلوم ہے۔ اچھا اسی طرح معلم، معلم کسے کہتے ہیں؟ ہاں، انما بعثت معلما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد، یعنی علم جو آگے پھیلا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے متعلم، متعلم کا کیا مطلب ہے؟ حاصل کر رہا ہے، وہ علم ساتھ ساتھ آ رہا ہے، تینوں لفظ وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا اس کے اندر۔ اسی طریقے سے علامہ، کہتے ہیں نا علامہ اقبال، ٹھیک ہے نا، ویسے علامہ علامت کو بھی کہتے ہیں۔
اچھا اسی سے ایک لفظ ہے تعلیم. سمجھ گئے؟ میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ تینوں میں آئے گا. اسی طریقے سے تعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے اور بھی یوں سمجھ لیں کہ عربی زبان کے اندر بڑی سسٹمیٹک زبان ہے، اور 80% جو لفظ ہیں، 80 85 90 بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اسی طرح بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور آگے سینکڑوں لفظ بھی بن جائیں گے تو وہ اسی طرح عین لام میم اس کے اندر آئے گا. اچھا یہ میں نے آپ سے کہا کہ 80 پہلے کہا، پھر میں نے 85 کہا، پھر 90 کہا. البتہ 10 یا 20% الفاظ وہ ہیں جو اس قانون سے آزاد ہیں. سمجھ گئے؟ اس سے آزاد بھی ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہیں. اور یہ میرا خیال دنیا کی ایک واحد زبان ہے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح جو ہے وہ چلتی ہے. تو یہ پھر کیا ہوا؟ عین لام میم کیا ہوا؟ مادہ. اس کو مادہ کہا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ کس چیز کا مادہ آپ نے پڑھنا ہے ابھی؟ الہ کا. الہ کا. تو اس میں کون کون سے لفظ آ رہے ہیں؟ الف لام ہے، ہا کہہ لیں، ہے کہہ لیں. ٹھیک ہے. الہ کا مادہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس مادے سے جو ہے وہ آگے جو لفظ بنتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا کہ عین لام میم اگر مادہ ہے تو ہر ایک کے اندر علم کا مفہوم موجود ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کہیں علم سیکھنے کا، کہیں سکھانے کا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا؟ سب آپ دیکھ لیں. اسی طریقے سے جب الف لام ہا سے الہ بنا ہے تو اس سے جتنے بھی الفاظ آگے بنیں گے اس میں ایک مفہوم اس کا موجود ہوگا. چلیں آ جائیں. تحقیق. اس لفظ کا مادہ یعنی لفظ الہ کا مادہ بتا رہے ہیں. الف لام ہا ہے. اس مادے سے جو الفاظ لغت میں آئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے. اب یہ الف لام ہا سے جو الفاظ آئے ہیں نا لغت میں، وہ بتا رہے ہیں مولانا. اور اس میں انہوں نے 7 پوائنٹ جو ہے وہ بتائے ہیں. پہلا کیا ہے؟ آلیہا. اب اس کو آپ نے الہ نہیں پڑھنا، یہ آلیہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس میں وہ مادہ ہے کہ نہیں ہے؟ الف لام ہا ہے نا. تو آلیہا، آلیہا کا مطلب ہے دنگ رہ جانا، دنگ ہو جانا. آپ کہتے ہیں نہیں ششدر ہو جانا، ہکا بکا. یہ آپ کہتے ہیں نا. اچھا اس میں دو باتیں سمجھ لیں. ایک ہے دنگ ہونے والا، دوسرا کون ہے؟ دنگ کرنے والا. جس سے دنگ ہو رہا ہے اس میں بھی تو کوئی کوالٹی دنگ کرنے کی ہوگی تو کر رہا ہے نا. تو آلیہا، آلیہا کا کب استعمال ہوتا ہے؟ اذا تحیر، جب کوئی حیران ششدر، جیسے لکھا ہوا ہے حیران و سرگشتہ ہوا، اس طرح کی جب وہ کیفیت تاری ہوتی تو اس کے لیے یہ استعمال، یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اچھا اب آگے دوسرے پہ آ جائیں. الہتو. اچھا الہتو جو ہے اس میں الف لام ہا ہے. ہاں. اچھا الہتو الا فلان. اب جب یہ لفظ جو ہے وہ اس نے اپنی یہ شکل تبدیل کی ہے گرامر کے اعتبار سے، تو اس کا مفہوم کیا بنا کہ میں نے فلاں سے پناہ لی. الہتو
الا فلان، اب وہ لفظ وہی ہے اور اس میں مفہوم کس چیز کا آ گیا ہے؟ پہلا تھا حیران، ششدر، دنگ رہ جانا، یہ ہے پناہ، پناہ کا مفہوم۔ تو اور اس میں پناہ کا رجوع بھی اس کا مطلب ہے۔ ظاہر ہے کسی کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا، رجوع کریں گے تو پھر وہ آپ کو پناہ بھی دے گا نا۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ سعودی عرب آپ کا کوئی بندہ چلا گیا تو وہ کہتا ہے جی میں آزاد ویزے پہ آ گیا ہوں، میرا اب کفیل نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، تو اس کو کفیل چاہیے، تو کفیل مل جائے تو وہ کیا وہ سکون میں ہو جاتا ہے، اطمینان میں ہو جاتا ہے نا، کفیل مل گیا۔ اسی طرح سمجھ لیں الہ تو الا فلان، میں نے فلاں سے پناہ مانگی، یا میں فلاں کے پاس، میں نے فلاں سے رجوع کیا پناہ کے لیے، ای سکن تو الیہ، تو بڑے سکون میں ہو گیا، جس طرح وہ کہتا ہے کہ جب سے کفیل ملا سکون میں ہو گیا۔ تو اس کا مطلب پھر آپ سمجھے کہ سکون و اطمینان کے لیے پناہ، یہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ اچھا اب آ جائیں اس سے نیچے تیسرے نمبر پر، الہ الرجل یا لہو، یا لہو۔ اچھا یہاں الہ کے اندر تو وہ تینوں لفظ ہیں، بلکہ آگے جو یا لہو ہے اس میں بھی یہ تینوں حرف جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو فرمایا اس کا پھر مطلب یہ ہے الہ الرجل یا لہو، رجوع کی ایک آدمی نے جو ہے وہ دوسرے آدمی سے رجوع کیا ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے، مطلب کیا؟ پناہ کے لیے، لیکن یہ پناہ کچھ اور طرح کی ہے۔ اذا فاضع من امر نازل بہ، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوئی، اب کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے پھر بندے کو پناہ چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک نارمل طرح کی پناہ تھی، یہ کسی بڑی مصیبت کے اندر جو ہے وہ بندہ پھنس گیا اور ہر طرف دیکھتا ہے کوئی نہیں ملتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ فلاں مجھے پناہ دے گا۔ فَلَهَا غَيْرُ أَيْ أَجَارَ، تو اس کو وہ دوسرا جو آدمی تھا نا اس نے اس کو پناہ دی۔ اس مفہوم میں بھی یہ جو ہے وہ یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی مصیبت میں رجوع کرنا، پناہ حاصل کرنا، یہ اس مفہوم میں بھی آتا ہے۔ تو اب آ جائیں اس سے نیچے نمبر 4 کے اوپر، الہ الرجل الی الرجل، ایک آدمی نے رجوع کیا دوسرے آدمی کی طرف۔ اب دیکھیں اس میں پناہ کا مفہوم بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ جس طرح پھر جب کوئی جملہ ہوتا ہے نا تو اس میں بعض کا دونوں مفہوم تو نہیں آ سکتے نا، ایک ہی آ سکتا ہے۔ الہ الرجل الی الرجل، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی طرف جب وہ رجوع کیا، اتجاہ الیہ، پوری طرح اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کر کے، یعنی توجہ جیسے کہتے ہیں مرکوز کرنا، یعنی جب بندہ کسی چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے تو ہر طرف سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اتجاہ الیہ۔ آگے شدت شوق ہی الیہ، انتہائی شدت جسے ہم کہتے ہیں، شوق سے اس کی طرف اس نے رجوع کیا۔ کیا مطلب ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں والہانہ، شوق، جذبے سے کسی کی طرف جب رجوع کرنا، تو یعنی شدید محبت سے رجوع کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے لغت میں۔ اب 5 نمبر پہ آ جائیں، الہ الفصیل، یہ فصیل کا سمجھ لیں، یہ ایسا بچہ اونٹنی کا جس کو دودھ پینے سے روکا جا رہا ہو، اونٹنی کا دودھ پینے سے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ سورہ لقمان کے اندر جب وہ آیا
حملته امه وهنا على وهن فصاله في يومين، ٹھیک ہے نا؟ تو اب فصیح اس کا سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، وہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ گائے یا بھینس یا اونٹنی دودھ دینے لگتی ہے تو مالک کیا کرتے ہیں؟ بچے کو دور باندھتے ہیں، وہ تو دودھ بھی لے گا، تو دودھ انہوں نے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس وقت شام کو، آج کل تو وہ بھی اسے موقع نہیں دیتا، ٹیکا لگا دیتے ہیں، وہ ٹیکے سے بھی فیض الحسن صاحب کی گائے جو ہے وہ ٹیکے سے دودھ دیتی رہی۔ بہرحال یہ سمجھ لیں کہ ایک وقت تھا جب ٹیکا نہیں ہوتا تھا تو وہ کٹا چھوڑنا پڑتا تھا۔ وہ ابھی آپ میں سے کسی کو انہیں پتا ہوگا، فیض الحسن صاحب کو، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جب وہ اس سے چھوڑتے تھے تو وہ کس شان سے چاروں پاؤں اٹھا کے چھڑپے مارتا ہوا جو ہے وہ آتا تھا، اور دم اس کی اوپر اٹھی ہوئی ہوتی تھی اور سیدھا جا کے ماں کے ساتھ لپٹ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نقشہ بھی یہاں بتایا ہے۔ علیہ الفصیل یعنی اونٹنی کا وہ بچہ جس کو دودھ نہیں پینے دیتے تھے، دور کر کے باندھتے تھے، تو جب اسے موقع دیا گیا یا اسے موقع ملا تو وہ جو آنے کا انداز تھا، اذا والہا بے ام، جب وہ اپنی ماں کے ساتھ اسے موقع ملا، اپنی ماں کی طرف جو ہے وہ جو لپکا یا چمٹا، تو اس معنی میں بھی یہ اس مادے کا مفہوم جو ہے وہ اس معنی میں بھی آتا ہے، یا نوٹ کریں اللہ کے ساتھ بھی چمٹ جانے کا مفہوم آتا ہے، الہ کے ساتھ بلکہ۔ اچھا، اب آ جائیں جی 6 نمبر کے اوپر۔ 6 نمبر کے اوپر تھوڑی سی اور طرح کی بحث ہے، لیکن اب یہ پھر آپ کو بھی نہیں میں الجھانا چاہتا، تو خود بھی نہیں الجھنا چاہتا۔ یہاں مادہ بدل گیا ہے لیکن مفہوم وہی ہے، یہاں لام واو ہا ہے یا لام یا واو ہے، ٹھیک ہے نا؟ مادہ ہے۔ لا ہا یلی ہے، یلی ہے جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں مضارع، ماضی مضارع۔ لاہا یلی ہے سے کیا بنتا ہے؟ لیہن ولاہن۔ تو جب یہ لاہا یلی ہو، لیہن ولاہن اس سے جب وہ بنا، تو یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ اذا تجابا، جب کوئی پوشیدہ ہو، اور اسی سے ذہن میں رکھیں کہ اللہ یا الہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے، پوشیدہ ہو اور نیز بہت بلند ہو، یعنی آنکھوں سے نظر آئے، آنکھوں سے اوجل ہو، پوشیدہ ہو اور بڑے مرتبے والا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے۔ آگے نیچے آ جائیں 7 نمبر پر۔ 7 نمبر پہ آیا الہن الہتن، اور اس سے پھر آگے جو ہے وہ بنا وَأُلُوحَةً وَأُلُوحِيَةً۔ الوہیت کسے کہتے ہیں؟ معبودیت، یعنی الہ ہونے کی مطلب ہے کہ اس کا استحقاق۔ تو الوہتن و الوہیتن، یہ اب دیکھیں کہ اس سے پھر کیا الوہیت کا کیا مطلب بتایا؟ یعنی معبود، جسے معبودیت حاصل ہو، ٹھیک ہے؟ اب معبود سے پھر کیا بنتا ہے؟ عبد، ٹھیک ہے نا؟ تو عبد کا عمل کیا ہے؟ عبادت۔ آبادہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے عبادت کی، ٹھیک ہے نا؟ اس سے یہ بنا۔ اب ذرا نیچے آ جائیں، ان تمام معانی مصدریہ پر غور کرنے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ایک لفظ اور آ گیا، یہ بھی سمجھنا ہی پڑے گا بورڈ پر، مصدریہ یا مصدر، ٹھیک ہے نا؟
یہ بھی سمجھ لیں کہ ورنہ پھر آپ کو اسی طرح ہی رہے گا مسئلہ. میں اردو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک لفظ ہے کھانا، یہ جو ہم گھر میں کھاتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے مصدر. مصدر ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ صادر ہونا. یہ حکم کہاں سے صادر ہوا ہے؟ تو یعنی اس سے آپ مفہوم اس کا جو سمجھ لیں. کھانا جو ہے نا یہ مصدر ہے، لیکن اسی سے پھر بن جاتا ہے کھاتا. یہ فعل ہے نا، یہ بن گیا اس سے. کھلاتا، کھلاؤ، کھلاتی، کھاتی، کھلاتی، کھاتی. اب آپ خود اس سے بناتے جائیں، ٹھیک ہے نا. یہ مصدر ہے اور اس سے یہ صادر ہو رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو عربی میں یہ بھی ہوتا ہے. یہ تو میں نے اردو میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ان تمام معانی مصدریہ یعنی مصدری معنی، یہ آگے جو یا لگی ہوئی ہے نا، اس سے آپ نہ گھبرائیں. اصل میں جیسے لغویہ، یہ عربی میں اس طرح آتا ہے، تو اس طرح مصدریہ. ان تمام معنی مصدریہ پر غور کرنے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ الہ یا لہو، اور پھر اس سے کیا بنا الہتن، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ بنائیں الوہیتن. ٹھیک ہے نا. یہ اب مصدر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ غور کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ عبادت یا پرستش جو ہے اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ یہ الوہیت یا آپ سمجھے الہ تن، یعنی یہ ان سے یہ مراد کیوں لی جاتی ہے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ عبادت یا پرستش بھی ہے. یعنی الہتن اور الوہیتن، اس سے یہ مطلب کیوں نکالا جاتا ہے کہ اس سے مراد عبادت بھی ہے. یہ ان کا بتانا ہے کہ اگر غور کرو تو پھر تمہیں پتہ ہم خود ہی سمجھ آ جائے گی. ویسے ابھی نہیں بھی آئے گی تو آگے آ جائے گی، لیکن کم از کم ان الفاظ کو تو آپ کو سمجھنا چاہیے نا. اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ ان مصدری معنی کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ الہتن اور الوہیتن سے الہ، جس کو معبود کہتے ہیں، یہ معنی کیوں نکالے گئے یا کیوں نکلے، کیوں استعمال ہوئے. چلیں جی آگے اگلے صفحے پہ آ جائیں. اچھا آپ ذرا نوٹ کر لیں جی کہ یہاں یہی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے نا، جو مفہوم پڑھا ہے ہم نے لغوی الف لام ہا کا، تو وہی ہے جو یہاں مولانا نے ہمیں 4 نکات کے اندر سمجھایا ہے. یہ 4 نکات ہے نا، 1 2 3 4 لکھا ہوا ہے نا، تو اس کو بس پڑھیں. انسان کے ذہن میں عبادت، اور جب عبادت کا لفظ آئے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ذہن میں فوراً کیا آئے گا؟ الہ تو آئے گا. عبادت کا کیا آئے گا؟ نماز آئے گی. بندگی بھی اور نماز بھی، لیکن دعا ہے سب سے پہلے. الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. وہ آپ کسی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کسی جہاں بھی آپ مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ عبادت ہے. وہ اصل میں ہمارا ذہن ادھر ہی چلا جاتا ہے نا. تو انسان کے ذہن میں عبادت
کے لیے اولین تحریک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اندر جو محرک اسے ابھارتی ہے کہ دعا مانگو، ٹھیک ہے نا؟ وہ کون چیز ہے؟ اپنی حاجت مندی، محتاجی، یعنی اگر محتاجی محسوس کرے گا تو دعا مانگے گا، اگر محتاجی محسوس نہیں کرتا تو نہیں مانگے گا۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے آگے کیا ہو؟ فقیر ہو، محتاج ہو تم سب اللہ کے۔ تو اپنی حاجت مندی سے پیدا ہوتی ہے، وہ کسی کی عبادت کا خیال تک نہیں کر سکتا جب تک اسے یہ گمان نہ ہو کہ وہ اس کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو دعا جب مانگتا ہے نا تو اس کو ذہنی طور پر یہ امید ہوتی ہے کہ یہ میری حاجت پوری کر سکتا ہے جس سے بھی وہ دعا کر رہا ہے، ادروائز وہ نہیں کرتا۔ دوسری بات، خطرات و مصائب میں اسے پناہ دے سکتا ہے۔ اب مصیبت میں دعا مانگے گا تو کب مانگے گا؟ جب اسے پتا ہے کہ یہ مصیبت خطرے میں مجھے پناہ دے سکتا ہے۔ اگر اسے یہ پتا ہو کہ یہ پناہ دے ہی نہیں سکتا پھر مانگے گا اس سے دعا؟ نہیں مانگے گا۔ اب دیکھیں سورہ مومنون کی آیت ہے 88 نمبر، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ ایسی پناہ دیتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ مقابلے میں پناہ کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو پناہ دیتا ہوں، میں کسی کا کفیل بنتا ہوں، اور ادھر سے ایک طاقتور آدمی آتا ہے، دو گھسنے مجھے بھی مارتا ہے اور اس کو بھی لے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ ایسی پناہ دے سکتا ہے، دیتا ہے جس کو بھی دیتا ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا یا اسے اس کی پناہ سے نکال نہیں سکتا۔ تیسری بات کیا ہے؟ اضطراب کی حالت میں اسے سکون بخش سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اچھا، یہ تینوں باتیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں نا، اب ذرا بتا رہے ہیں۔ پناہ دینا، مشکل مصیبت کے اندر جو ہے وہ تحفظ دینا، سکون، یہ پیچھے ہم نے وہ لغوی بحث میں یہ چیزیں پڑھی ہیں، وہ جو بتا رہے ہیں۔ اب دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں۔ پھر یہ بات کہ آدمی کسی کو حاجت روا سمجھے، اسے اس تصور کے ساتھ لازم و ملزوم کا تعلق رکھتی ہے، یعنی یہ بات لازم و ملزوم کا تعلق رکھتی ہے کہ وہ جو مطلب یہ ہے کہ جس کو حاجت روا سمجھ رہا ہے، وہ حاجت روا سمجھنے والا اسے اپنے سے بالا تر بھی سمجھے، یعنی اس کو کوئی اپنے سے اونچا سمجھتا ہے تبھی حاجت روا مانتا ہے نا۔ اور نہ صرف مرتبہ کے اعتبار سے اس کی برتری تسلیم کرے، بلکہ طاقت اور زور کے اعتبار سے بھی اس کی بالادستی کا قائل ہو۔ یہ ساری چیزیں وہ مانے گا تو پھر وہ اس سے دعا کرے گا، پھر وہ اس کی عبادت کرے گا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طاقت اور زور کے حوالے سے القوی العزیز اللہ ہے۔ اب 3 نمبر پڑھ لیں۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلہ اسباب و علل ویسے یہ سمجھ لیں، جب اس طرح 2 لفظ آتے ہیں نا، ایک کا مطلب آپ کو سمجھ آ جائے تو دوسرے کا نہ بھی آئے تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ علل کا مطلب بھی اسباب ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے کام جو ہے وہ یہ اسباب کے تحت ہوتے ہیں۔ میں آپ میں سے کسی کو کہہ دوں کہ مجھے یار وہاں سے پانی لا دیں، تو یہ میں نے آپ سے مدد مانگی ہے، یہ اس زمرے میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ یا کوئی اور اس طرح کی جو ہے وہ اسباب کے تحت چیز ہے نا۔ تو پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلہ اسباب و علل کے تحت جن چیزوں سے بالعموم انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور جن کی حاجت روائی کا سارا عمل انسان کی آنکھوں کے سامنے، یعنی وہ دنیا میں وہ دیکھ رہا ہے
یا اس کے حدود علم کے اندر واقع ہوتا ہے تو اس کے متعلق پرستش کا کوئی جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا. یعنی وہ کتنا ہی بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو، کچھ بھی ہو، تو جب وہ آپ کے سامنے یا اس کے جو اسباب و علل ہیں وہ آپ ظاہر ہو رہے ہیں، آپ کے علم میں آ رہے ہیں، تو پھر آپ کے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یا آپ اس کی الوہیت کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے. کیا اس بنانے والے کو آپ سجدہ کریں گے؟ اس کی الوہیت کے قائل ہوں گے؟ اب آپ دیکھیں ایک مچھر ہے، اس کے بنانے والے کا پتہ نہیں، بتانے والا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو اسباب و علم میں ملتا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر پورا سسٹم موجود ہے، اس کا دیکھنے کا، اس کا سونگھنے کا، اس کا پہچان کا. میں وہ کہا کرتا ہوں، رات کو مچھر جب آ کر آپ کے جسم پر بیٹھ جاتا ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسے خبر ہو جاتی ہے کہ بھئی خطرہ، اڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے جو حیرت میں ڈالنے والی چیز ہے. اور اس کا پیچھے وہ جو سلسلہ ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا، اللہ نے کیسے بنایا. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ہم کہتے ہیں نا اللہ نے بنایا، اب جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں وہ بھی تو حیران ہی ہوتے ہیں نا. آنکھوں کے سامنے یا اس کے حدود علم کے اندر واقع ہوتا ہے، اس کے متعلق پرستش کا کوئی جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا. مثلاً مجھے خرچ کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، میں جا کر ایک شخص سے نوکری یا مزدوری کی درخواست کرتا ہوں، وہ میری درخواست کو قبول کر کے مجھے کوئی کام دیتا ہے اور اس کام کا معاوضہ مجھے دے دیتا ہے. یہ سارا عمل چونکہ میرے حواس اور علم کے دائرے کے اندر پیش آیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس نے میری یہ حاجت کس طرح پوری کی ہے، اس لیے میرے ذہن میں اس کے لائق پرستش یعنی لائق عبادت، لائق دعا ہونے کا وہم تک نہیں گزرتا. ٹھیک ہے نا؟ پرستش کا تصور میرے ذہن میں صرف اسی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے جب کہ کسی کی شخصیت یا اس کی طاقت یا اس کی حاجت روائی اور اثر اندازی کی کیفیت پر راز کا پردہ پڑا ہوا ہو. سمجھے نا؟ یعنی وہ راز ہمارے اوپر نہ کھلے کہ اس نے کیسے ہماری مدد کر دی. اب میں قرآن کریم کے 2 مقامات آپ کو بتاتا ہوں، ذرا آپ دیکھیں. سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے امور پر غلبہ رکھتا ہے. اور پھر آیت نمبر 100 میں یوسف علیہ السلام کا وہ قول آیا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو چاہتا ہے وہ کیسے کر لیتا ہے. سعید بھائی، لطیف لما یشاء، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتا، غیر محسوس طریقے سے. بھائی جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بننے کے لیے نکالا ہے، تو کسی کو پتہ لگا کہ یہ بادشاہ بننے جا رہا ہے؟ کتنے اس کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں یوسف کے بھائی، ان کا اپنا مقصد ہے، قافلے والوں کا اپنا مقصد ہے، اور آگے عزیز مصر نے خریدا، اس کا اپنا مقصد ہے، اس کی بیوی اسے پالنے لگ گئی ہے تو اس کا اپنا مقصد بن گیا. اور اصل مقصد کس کا ہے؟ اصل اللہ کا ہے، کیونکہ وہ وہاں سے ان کو نکال کر بادشاہی تک پہنچانا چاہتا ہے. اور بادشاہی کی تربیت اگر اس نے بچپن میں حاصل نہیں کی، بالفرض وہ 30 سال کا ہو جاتا، 40 سال کا ہوتا، تو یعقوب علیہ السلام باؤں پھاڑ کے لے جاتا کہ جی میں تو بادشاہ بناؤنا بن رہا سی. جبرائیل امین بھی لے جاندے تو نہیں بن رہا سکا کہ کسے نے بھی انہوں بادشاہ بناؤن واسطے کام نہیں کیتا. یعنی نہ یوسف دے بھائیاں نے، نہ قافلے والے نے،
نہ عزیز مصر نے نہ زلیخا نے نہ جیل ویتے جڑا ہے وہ جنہاں نے وہ کو خواب سنیا سگا. لیکن یہ ہے جو جڑی آئی نا کہ ان اللہ لطیف لما یشاء، دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں لگتا. ابھی آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، یہ ابھی جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اس سے پہلے دیکھنے والوں کو پتہ لگتا تھا کہ پاکستان کہاں چلا جائے گا یا کہاں جا رہا ہے. آپ فرض کر لیں کہ مودی حملہ نہ کرتا پاکستان پر تو ایسا ہی چلی جانا سی کام. اب یہ اللہ کے جو میں کبھی کہتا ہوں میری بیوی فوت ہو گئی، اس کی بیوی فوت ہو گئی اور پتہ نہیں کتنے مسئلے ہو گئے، وہ ہم سوچتے ہیں، وہ پتہ نہیں اب ٹائم نہیں، اصل میں دوسری طرف موضوع چلا جائے گا. یہ اللہ کا کوئی پلان ہے اور اس کے مطابق بالکل ٹھیک ہوا ہے. یہ جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر نہ بتاتا تو ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام پریشان رہتے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو فرمایا کہ ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا، یا اس کی طاقت یا اس کی حاجت روائی اور اثر اندازی کی کیفیت پر راز کا پردہ پڑا ہوا ہو. اسی لیے معبود کے معنی وہ لفظ اختیار معبود کے معنی میں وہ لفظ اختیار کیا گیا ہے جس کے اندر رفت کے ساتھ پوشیدگی اور حیرانگی اور سرگشتگی کا مفہوم بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ سب اللہ کے ساتھ یہ مفہوم جو ہے وہ لگتے ہیں یا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اب آ جائیں 4 نمبر کے اوپر. 4 نمبر پہ آ جائیں. پھر جس کے متعلق بھی انسان یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ احتیاج کی حالت میں حاجت روائی کر سکتا ہے، یعنی جس کے بارے میں آدمی کا گمان ہے کہ یہ میری ضرورت میں ضرورت پوری کر سکتا ہے، خطرات میں پناہ دے سکتا ہے، اضطراب میں سکون بخش سکتا ہے. پریشانی، اضطراب کا مطلب پریشانی، مصیبت، مشکل، سکون بخش سکتا ہے. اس کی طرف انسان کا اشتیاق کے ساتھ توجہ کرنا ایک ناگزیر امر ہے. وہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وہ شدت، شوق کی شدت کے ساتھ دوسرے کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا. پس اب ایسے قرآن کریم میں بھی آیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان میں اللہ کی محبت بڑی شدت کے ساتھ ہوتی ہے. پس معلوم ہوا کہ معبود کے لیے الہ کا لفظ جن تصورات کی بنا پر بولا گیا ہے وہ یہ ہیں. نمبر 1، مطلب نمبر نہیں دیا لیکن میرے منہ سے نکل گیا، حاجت روائی، پھر پناہ دہندگی، پھر سکون بخشی، پھر بالا تری و بالا دستی. ان اختیارات اور طاقتوں کا مالک ہونا جن کی وجہ سے یہ توقع کی جائے کہ معبود قاضی الحاجات اور پناہ دہندہ ہو سکتا ہے. اس کی شخصیت کا پر اسرار ہونا، وہ شخصیت پر اسرار بھی ہو یا منظر عام پر نہ ہونا، اور انسان کا اس کی طرف مشتاق ہونا شوق ہونا. ٹھیک ہے نا، یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ اس مادے سے پھر یعنی الہ سے متعلق یہ ہیں وہ چیزیں. تو یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو معبود پھر محدود ہو گیا کہ نہیں؟ معبود تو صرف یہ ہے کہ عبادت. ٹھیک ہے نا، تو یہ باقی ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس میں مقدمے میں کہ وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ محدود ہوتا گیا، تو وہ اصل میں اسی طریقے سے ہوا. اب آ جائیں جی اہل جاہلیت کا تصور الہ.
یہاں یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاہل لوگوں کا تصور، یہ مطلب یہ ہے کہ جو اسلام سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد جاہلیت، یعنی جب ابھی ہدایت نہیں آئی تھی تو اس وقت ان لوگوں کا جو تصور تھا الہ کا، وہ 5 نکات میں مولانا نے بیان کیا۔ یہ 5 نکات انشاءاللہ ہم نے پڑھنے ہیں، پھر چھٹی ہے۔ تو ان 5 نکات کو ہم پڑھ لیں۔ اہل جاہلیت کا تصور الہ، اس لغوی تحقیق کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ الوہیت یعنی الہ ہونے کا حقدار، مستحق الوہیت کا حقدار، الوہیت کے متعلق اہل عرب اور قدیم امتوں کے وہ کیا تصورات تھے جن کی تردید قرآن کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے آنے سے پہلے ان کا جو الہ کا تصور ہے اس میں جو غلط ہے اس کی تردید کر رہا ہے نا۔ تو اگر آج وہی غلط تصور کسی دوسرے نے بنا دیا تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو بس اب اس کو پڑھیں۔ اچھا، اس میں یہ سمجھ لیں کہ جو پہلا نکات ہے، یہ چھوٹا سا ایک لکھا ہوا ہے نا، تو اس کے تحت دو آپ سمجھ لیں کہ 2 دلیلیں دی ہیں مولانا نے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے آلہہ بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان کو عزت حاصل ہو، طاقت حاصل ہو، قوت حاصل ہو، ہم مضبوط ہو جائیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، 2 دفعہ تو قرآن میں یہ آیا۔ اسی طریقے سے آیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ عزت کے لیے کدھر دیکھتے تھے؟ وہ جو آلہہ بنائے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ تمہارا تصور غلط ہے۔ تو اگر آج کوئی عزت کے لیے غیر اللہ کی طرف دیکھے گا تو ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ۔ اچھا، دوسری دلیل جو انہوں نے دی وہ کیا ہے؟ نیچے آ جائیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ، اور انہوں نے بنا لیے آلہہ، اللہ کے علاوہ اور آلہہ بنا لیے، کس لیے؟ ینصرون، کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 ہے اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے فَإِن يَخْذُلْكُمْ مَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، ایسے ہی حافظ صاحب کچھ الفاظ ایسے ہوں گے، چلیں کوئی بات نہیں، یہ ایسے ہی ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں مدد کرنے والا، میرے مقابلے پہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن وہ اور آلہہ جو تھے ان سے مدد کی امید پر ان کو انہوں نے آلہہ بنایا۔ تو یہاں ایک ہے قوت اور طاقت، دوسرا مدد۔ تو یہ ایک تصور تھا اہل جاہلیت کا کہ مدد کے لیے، قوت کے لیے آلہہ بناتے تھے اور ان کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ اچھا، اب آ جائیں جی، اس کے بعد جو ہے وہ ان 2 دلیلوں کے بعد پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، خیر میں نے بتا دیا۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت جنہیں الہ کہتے تھے، ان کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے پشتیبان ہیں، مشکلات اور مصائب میں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی حمایت میں، اور وہ خوف اور نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آ جائیں اس میں جو دوسرا نقطہ، جو 5 نکات میں نے بتایا تھا، یہ دوسرا
نقطہ جو ہے اس میں 4 دلیلیں دے رہے ہیں مولانا. اب پہلی دلیل، فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی تحفظ نہیں دیا ان کے ان آلہوں نے، ان کے ان معبودوں نے جن کو وہ پکارتے تھے، جن سے وہ دعائیں کرتے تھے اللہ کے علاوہ. کب؟ لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا امر آ گیا، عذاب آ گیا، تو پھر وہ جن سے مانگا کرتے تھے، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ شریک ہیں، وہ انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اور انہوں نے ان کی تباہی میں ہی اضافہ کیا. فائدہ کوئی نہیں دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں فائدے کے لیے پکارتے تھے. اللہ کے وہ جو کوئی آفت مصیبت، اب یہ آفت مصیبت تھی نا جو عذاب تھا، تو اس میں انہوں نے نہیں بچایا، تو وہ اس مصیبت میں بچانے کے لیے ان کو جو ہے وہ الوہیت میں شامل کرتے تھے. آگے چلیں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں، یہ دوسری دلیل آ رہی ہے. جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، یا جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، جبکہ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود مخلوق ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آگے واضح ہو جائے گا. یعنی مخلوق کو بھی وہ الوہیت میں شامل کر لیتے تھے. الوہیت میں مخلوق بھی کس طرح کی، ذرا آگے دیکھیں. اموات غیر احیاء، وہ تو مر گئے ہیں، زندہ نہیں رہے. تو یہ پھر کون ہو سکتے ہیں جی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر اتنی دور جانے سے آپ نزدیک ہی رہ جائیں تو شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جاہلیت، عہد جاہلیت، ان کے بھی کوئی بزرگ ہوں گے نا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تو ان کی دلیل دے رہے ہیں نا مولانا. یعنی ان کے بھی کوئی، بے شک یہ بھی کوئی، یہ کہاں سے آئے تھے یہ لوگ جن کو ہم دور جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں، یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ بھی تو پیچھے پیغمبروں کی امتیں ہی ہیں نا آگے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہ کچھ پچھلے تصورات، نوح علیہ السلام کے، ہود علیہ السلام کے، کچھ بزرگوں کے کوئی تصورات ان کے رکھے ہوئے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نرا یہی نہیں آپ سمجھیں کہ جی وہ جنات کو بناتے ہوں گے، فرشتوں کو بناتے ہوں گے، اپنے جیسے انسانوں کو بھی الوہیت میں شامل کر لیتے تھے جو مر چکے ہوتے تھے. آج اگر کوئی اس طرح کرے گا تو پھر اس کو ثواب ملے گا. یہی وہ سمجھا رہے ہیں. امواتن، وہ تو مر گئے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون، اور ان کو تو پتہ نہیں ہے ایان یبعثون، کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا. یعنی وہ جو تمہارے بزرگ مر گئے وہ نیک ہی ہوں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کب قبروں سے اٹھایا جائے گا. تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ سمجھ گیا؟ تمہاری دعا کیا سنیں گے؟ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں. لہذا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب اس میں 2 نمبر نقطے میں تیسری دلیل مولانا دے رہے ہیں. لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو بطور معبود نہ پکارو، کسی سے دعا نہ مانگو. تدعو، ملک صاحب تدعو کا کیا مطلب؟ دعا کرنا. یہی عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی عبادت ہے. لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اس کا مطلب کہ وہ پکارتے تھے تو تبھی کہا نا کہ نہ پکارو.
نہ مانگو اللہ کے علاوہ کسی اور سے، کوئی اور دعائیں سننے والا نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اور وہی دعائیں سننے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا نا، کیا فرمایا؟ آیت نمبر 186 میں جہاں رمضان کا ذکر ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور بھی قرآن کریم میں اور بھی مقام ہے۔ سورہ مومن میں غالباً وہ ہے نا کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، آپ سب الفاظ یاد ہیں تو بتا دیں۔ بہرحال اس وقت وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ فادعونی استجیب لکم، کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں، شاید میں غلطی بول گیا ہوں لیکن کچھ الفاظ ہیں اس طرح کے، میں قبول کروں گا، مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے، یہ اللہ کہتا ہے۔ تو آگے آ جائیں جی، پھر 3 پوائنٹ ہم نے 3 دلیلیں پڑھ لیں، چوتھی اور آخری دلیل جو مولانا دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اور وہ لوگ جو ہے نہیں پیروی کرتے ان کے نہیں پیچھے چلتے جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریک بنا کر، یعنی وہ کسی کی پیروی نہیں کر رہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ڈکوسلے ہیں، حقیقت نہیں ہے جن کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اللہ کے علاوہ جن کو وہ شریک بنا کر جو ہے وہ پکارتے ہیں نا، وہ ہے ہی کچھ نہیں، یعنی ایک جعلی چیز ہے، حقیقت ہی کچھ نہیں ہے۔ قبر والے کو پکار رہے ہیں تو قبر والا مدد کر ہی نہیں سکتا، تو وہ پھر ہے ہی ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، اور وہ تو پیروی کر رہے ہیں کس کی؟ گمان کی، حقیقت کی نہیں۔ انہم الا یخرصون، اور وہ تو اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر اصل میں جو بات مولانا واضح کرنا رہے ہیں نا، وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شریک ہیں، یہاں جو لفظ آیا نا شرکا، یہ شریک جو ہے ان کا اختیار ہے۔ کہاں اختیار ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یا اصل میں بات یہ سمجھ لیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ سارا اختیار ہمارے ان معبودوں کے پاس ہے، سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ البتہ یہ بھی کچھ کروا لیتے ہیں سفارش کر کے، یا تڑی چھڑی کو تھوڑی بہت کسی ویلے لا کے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک یہ اس طرح کے قصے جو ہے نا، وہ خاص طور پہلے اہل تشیع میں بہت چلتے ہیں۔ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو اس وقت میں نے اسی طرح کا سنا تھا۔ وہ کہتا جی کسی عورت کو بیٹا چاہیے تھا، اس کی 5-7 بیٹیاں تھیں، اس کو بیٹا چاہیے تھا، تو اس نے کہا کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا لو۔ کسی نے کہا، بلکہ علی نے کہا کہ دعا کروا لو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری قسمت میں تو بیٹا ہے ہی نہیں۔ وہ پھر آئی تو باہر پھر علی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر جا۔ 3-4 دفعہ بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری قسمت میں تو بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو وہ آئی اور اس نے کہا کہ 7 میری بیٹیاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا، وہ بیٹا نہیں ہے تیری قسمت میں۔ تو اس نے جوش میں آ کر علی نے کہا جا پھر 7 بیٹے ہو گئے، وہ جڑے گھر بیٹھے ہیں، بیٹیاں 7 ہیں نا، وہ پھر 7 ہی بیٹے ہو گئے۔ اداں دے ایتھے گپاں ہی ہیں، پر لیکن جڑے سامنے بیٹھے ہوندے ہیں میرے ورگے ٹوڈے عقلوں انے، انہاں نوں تے او دے بڑے متاثر کر دیاں نا یہ چیزاں۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہیں، جو الہ کے اختیارات ہیں، ان میں ان شریکوں کا بھی کوئی حصہ ہے۔
اچھا جی، یہ 4 دلیلیں اصل میں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس لیے تاکہ آپ پر بات واضح ہو جائے کہ اصل بات کیا ہو رہی ہے۔ تو اب یہ دوسرا نقطہ ہے، اس کی 4 دلیلیں ہم نے پڑھی ہیں، تو اب یہاں یہ پڑھ بھی لیں جو مولانا وضاحت کرتے ہیں۔ فرمایا ان آیات سے چند امور پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ اہل جاہلیت جنہیں الہ کہتے تھے انہیں مشکل کشائی و حاجت روائی کے لیے پکارتے یا بالفاظ دیگر ان سے دعا مانگتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ان کے لیے الہ صرف جن یا فرشتے یا دیوتا ہی نہیں تھے بلکہ وفات یافتہ انسان بھی تھے۔ آپ نے اس پر توجہ کرنی ہے، وفات یافتہ انسان بھی تھے، جیسا کہ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، سے صاف ظاہر ہوتا ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا یہ نیچے ایک فوٹو نوٹ ہے، اس کو بھی پڑھ لیں۔ یہاں یہ فوٹو نوٹ تو کافی میرے حال میں پیچھے رہ گیا، چل اب اس کو چھوڑ ہی دیں، وہ اوپر اشارہ تو پیچھے ہی رہ گیا کہیں۔ تیسرے یہ کہ ان الہوں کے متعلق وہ یہ گمان رکھ رہے تھے کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، بے شک وہ بزرگ ہیں، انسان ہیں فوت شدہ، وہ سمجھتے تھے کہ وہ سنتے ہیں اور ان کی مدد کو پہنچنے پر قادر ہیں۔ یہاں دعا کے مفہوم اور اس امداد کی نوعیت کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے جس کی الہ سے توقع کی جاتی تھی توقع، یعنی اب یہ سمجھ لیں وہ کس قسم کی ان سے الہوں سے، وہ آلہہ سے توقع رکھتے تھے۔ اگر مجھے پیاس لگتی ہے اور میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لیے پکارتا ہوں، یا اگر میں بیمار ہوتا ہوں اور علاج کے لیے ڈاکٹر بلاتا ہوں، تو اس پر نہ دعا کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ اس کے معنی خادم یا ڈاکٹر کو الہ بنانے کے ہیں۔ یعنی کسی سے آپ نے کوئی ضرورت پوری کروا لی ہے تو آپ کہیں جی آپ نے اس کو پکارا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے درخواست کیا دعا، ہم تو اصل میں ہمارا تصور بنا ہوا کہ دعا ہوگی جب ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، تو دل میں سے بھی آپ نے دعا مانگ لی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو دعا اصل میں دوسرے سے ریکویسٹ، یہ دوسرے سے کہنا نا کہ میرا یہ کام کر دو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ سب کچھ سلسلہ اسباب کے تحت ہے، نہ کہ اس سے مافوق۔ یہ کئی لوگ اس طرح بھی پھر دلیلیں دینے لگ جاتے ہیں نا کہ جی ڈی سی کے پاس جانا ہو تو پھر آپ ڈائریکٹ تو نہیں جا سکتے نا، لیکن اگر میں پیاس کی حالت میں یا بیماری میں خادم یا ڈاکٹر کو پکارنے کی بجائے ولی یا کسی دیوتا کو پکارتا ہوں تو یہ ضرور اسے الہ بنانا ہے، اور اس سے مدد، اس سے دعا مانگنا ہے، کیونکہ جو ولی صاحب مجھ سے سینکڑوں میل دور کسی قبر میں آرام فرما ہیں، انہیں پکارنے کے معنی یہ ہیں کہ میں انہیں سمیع و بصیر سمجھتا ہوں اور یہ خیال رکھتا ہوں کہ عالم اسباب پر ان کی فرما روائی قائم ہے، یعنی یہ میری مدد تبھی کر سکتے ہیں کہ اسباب ان کے تابع ہیں۔ اسباب کس کے تابع ہیں؟ اللہ کے تابع ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ بھئی آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے نا، تو اگر وہ میرا خیال یہ ہے کہ فلاں پیر جو ہے وہ بھی اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے تو پھر وہ اس کے تابع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسباب اللہ کے تابع ہیں۔ اللہ کبھی بھی اسباب کی تاثیر ختم کر سکتا ہے، آگ کی تاثیر ختم کر دے۔ کھانے کی تاثیر یہ ہے کہ بھوک مٹاتا ہے، اگر وہ تاثیر ختم کر دے تو آپ کھاتے ہی جائیں،
भूख नहीं मिटे, ठीक है ना। तो जो वली साहब मुझसे सैकड़ों मील दूर किसी कब्र में आराम फरमा है, इन्हें पुकारने के मानी ये हैं कि मैं इन्हें समी व बसीर सुनता हूँ, ये समझता हूँ। एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि वो यहाँ से मैं सुन रहा है सब कुछ, लेकिन अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो नहीं, क्योंकि ये असबाब है, ठीक है ना, ये आपकी अकल में भी आ रहे हैं। तो कभी नहीं आप उधर से जिसके साथ बात, जिसका फोन आया उसको सजदा करेंगे, उसको नहीं करेंगे आप। और ये ख्याल रखता हूं कि आलमे असबाब पर इनकी फरमारवाई कायम है, यानी जो ये वो असबाब जो है इसके ताबे हैं, इसकी मर्जी के मुताबिक मुझे फायदा पहुंचा देंगे, जिसकी वजह से वो मुझ तक पानी पहुंचाने या मेरी बीमारी को दूर कर देने का इंतजाम कर सकते हैं। यानी मैं उनसे पानी मांगने की बजाय, मेरा कोई पीर है तो मैं कहूँ या मुर्शद पानी चाहिए थे, गिलास हथे पिया हुए, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि ये है फिर इला बनाना। अला हादल क्यास, और इसी के ऊपर क्यास करते हुए ऐसी हालत में किसी देवता को पुकारने के मानी ये हैं कि पानी या सेहत या मर्ज इसकी हुकूमत है, उस पर, यानी पानी, सेहत या मर्ज पर उसका हुक्म। हुकूमत का क्या मतलब है? उसका हुक्म चलता है। और वो फौकत तबी का क्या मतलब? यानी जो मादी असबाब है इनसे फौक ऊपर, यानी मादी असबाब नीचे रह गए, उसके ताबे आ गए। फौकत तभी तौर पर मेरी हाजत पूरी करने के लिए असबाब को हरकत दे सकता है। पस इलाह का वो तसव्वुर जिसकी बिना पर दुआ मांगी जाती है, ला महाला एक फौकत तभी इक़्तिदार, सुपर नेचुरल अथॉरिटी और उसके साथ ही फौकत तभी कुव्वतों के मालिक होने का तसव्वुर है। ये तो उन्होंने वो पिछला जो 2 नंबर नुक्ता था ना उसकी वजाहत की है। अब आ जाए 3 नंबर जो नुक्ता है, इस हवाले से वो कितनी दलीलें दे रहे हैं? इसकी भी 4 दलीलें उन्होंने दी हैं। पहली दलील क्या है? वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल कुरा वसर्रफनल आयात लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह कहता है कि बेशक हमने तुम्हारे गिर्द कितनी ही बस्तियों को हलाक किया, अजाब देकर हलाक किया, और उनकी तरफ हमने अपनी आयात बार बार भेजी थी, बार बार अपने समझाया था कि बंदे बन जाओ, ताकि वो रुजू कर लें। फलौला नासारहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा, तो क्यों ना मदद की उनकी, यानी जब अजाब आया तो उनकी मदद क्यों ना की उनके उन इलाहों ने जिनको वो कुर्बत का जरिया समझते थे। किसकी कुर्बत का जरिया? अल्लाह के कुर्ब का जरिया। कहते हैं जी नहीं, बस वो अल्लाह, चूंकि हम गुनाहगार हैं, वो हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर वो तो ऐसे माबूदों को मानते थे कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, तो जब अल्लाह ने अजाब दिया तो फिर वो जो करीब हुए थे उनको कोई फायदा तो नहीं पहुंचा। समझ गया ना? यानी एक तसव्वुर ये है कि अल्लाह तो अल्लाह ही है, और जो फायदा नुकसान होना है वो किसके हाथ से होना है? अल्लाह के हाथ से होना है। लेकिन ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। तो फरमाया फलौला नासारहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा, तो क्यों ना फिर उनकी मदद की उनके उन आलिहाओं ने जिनको वो इसलिए पुकारते थे, जिनसे इसलिए दुआएं मांगते थे, जिनकी परस्तश इबादत इसलिए करते थे कि वो उन्हें अल्लाह का कुर्ब दिला देंगे। तो क्यों ना उनके उस दिलाए हुए कुर्ब की वजह से वो बचे। बल ज़ल्लू अन्हुम, बल्कि वो तो वहां थे ही नहीं जब अजाब आया, तो वो जिनको पुकारते थे
وہ تو اپنی قبروں میں ہوں گے یا کوئی جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں گے. فضلوا عنہم، وہ ان کو ملے ہی نہیں وہاں. وذالک افکہم، کیونکہ یہ سب ان کا گڑا ہوا تصور تھا. وما کانوا یفترون، اور جو انہوں نے خود ہی گڑا ہوا تھا وہ ایک تصور تھا، لہذا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ایسے الہوں کو جن کے بارے میں ان کا تصور تھا کہ یہ اللہ کا قرب دلا دیں گے، ان کے قرب سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب آ جائیں جی اس حوالے سے جو دوسری دلیل دے رہے ہیں مولانا، وہ سورہ یاسین کی ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہے مجھے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں، اس کی عبادت نہ کروں، اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، فَطَرَنِي پیدا کیا، اور اسی کی طرف جو ہے تم بھی لوٹ کر اسی کی طرف جو ہے وہ جاؤ گے. اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے علاوہ کوئی اور آلہہ بناؤں. ان یردن الرحمن بضر، کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی شفاعت کچھ کام نہ آئے. شیئا ولا ینقذون، نہ کسی طرح وہ چھڑا سکے. یعنی اس وجہ سے بھی وہ معبود بناتے تھے، آلہہ بناتے تھے اللہ کے علاوہ، تاکہ وہ ان کی سفارش کر دیں گے، انہیں چھڑا لیں گے. تو اللہ کہتا ہے یہ غلط تصور تھا، پھر کیوں نہیں چھڑایا جب ہم نے ان کو جب وہ عذاب دیا. تو یہاں بھی وہ بات اسی طرح سے آ رہی ہے کہ یہ تصور جو ہے یہ غلط ہے. اچھا جی آگے آ جائیں. تیسرا پوائنٹ، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جن کو انہوں نے پکارا اللہ کے علاوہ، جن کو انہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اپنا ولی یا پشت پناہ. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ اپنے جو ولی ہیں، جو ہم نے اولیاء بنائے ہیں، جو اللہ کے شریک بنائے ہیں، آلہہ بنائے ہیں، ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم کس لیے کرتے ہیں؟ ہمارا نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہمارا درجہ بڑھوا دیں گے، اللہ کے قریب کر دیں گے. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ پھر ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ ہاں کس کس نے بڑھوایا تھا درجہ، ذرا سامنے آؤ، کس کس کا بڑھ گیا. فیما ہم فیہ یختلفون، ان چیزوں کا جس میں انہوں نے یہاں دنیا میں اختلاف کیا، اور انہوں نے سمجھا نہیں یہ معبود ہمارا درجہ بڑھوا دیں گے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے، یعنی اللہ کا تقرب دلا دیں گے. تو اللہ کہتا ہے یہ تصور بھی غلط ہے. اچھا اب آ جائیں جی چوتھی دلیل اس دوسرے پوائنٹ کی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے علاوہ ان کی، جو نہ ان کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے اللہ کے ہاں. تو یہاں اس سفارش کی نفی اس پوائنٹ میں جو ہے وہ کی گئی. آپ ذرا پڑھ لیں چلیں اس کو نیچے. ان آیات سے چند مزید باتوں پر روشنی پڑتی ہے. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت اپنے الہوں سے متعلق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ساری خدائی انہی کے درمیان تقسیم ہو گئی، یعنی ہمارے ہی معبودوں کے درمیان ساری خدائی تقسیم ہو گئی ہے. وہ ان کے اوپر کوئی اور خداوند اعلیٰ نہیں ہے، اور ان کے اوپر کوئی خداوند اعلیٰ نہیں ہے. وہ واضح طور پر ایک خداوند اعلیٰ کا تصور رکھتے تھے. اوپر کس کا تصور رکھتے تھے؟ اوپر اللہ کا تصور رکھتے تھے، نیچے یہ الہوں کا تصور تھا، جس کے لیے ان کی زبان میں اللہ کا لفظ تھا، اس کے لیے اللہ کا لفظ بولتے تھے. اور دوسروں کے لیے وہ جو ہوتے تھے شریک، ان کے لیے الہوں کا
آلہہ کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس خداوند اعلیٰ کی خدائی میں ان الہوں کا کچھ دخل اور اثر ہے، یعنی کچھ ایسا ان کا بھی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، وہ ہمیں تقرب اللہ دلا دیں گے، اللہ کے قریب کر دیں گے، مطلب ان کے ذریعے سے ہمارے کام بن سکتے ہیں، یعنی یہ کام خود نہیں بنائیں گے بلکہ کیا کریں گے، بنوا دیں گے اللہ سے، یہ مطلب ہے۔ ان کی سفارش سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ تصور ہے نا، نہیں ڈائریکٹلی یہ دے دے گا، نہیں، وہ یہ بھی تصور تھا کہ دلوا دیں گے آگے سے اور نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ انہی خیالات کی بنا پر وہ اللہ کے ساتھ انہیں بھی الہ قرار دیتے تھے، لہذا ان کی اصطلاح کے مطابق کسی کو خدا کے ہاں سفارشی قرار دے کر اس سے مدد کی التجا کرنا اور اس کے آگے مراسم تعظیم و تکریم بجا لانا، نظر و نیاز پیش کرنا، اسے الہ بنانا ہے۔ اس کے نیچے ویسے ایک فٹ نوٹ بھی ہے، پڑھ لیں اس کو چلو جلدی سے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سفارشیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو کسی نہ کسی نوع کے زور اور اثر پر مبنی ہو، بہرحال منوا کر ہی چھوڑی جائے گی، یعنی سمجھا جائے کہ وہ کروا لے گا۔ دوسری وہ جو محض ایک التجا اور درخواست کی حیثیت میں ہو اور جس کے پیچھے کوئی منوا لینے کا زور نہ ہو۔ پہلے مفہوم کے لحاظ سے کسی کو شفیع یا سفارشی سمجھنا اسے الہ بنانا اور خدائی میں اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے، اور قرآن اسی کی شفاعت کی تردید کرتا ہے۔ رہا دوسرا مفہوم تو اس لحاظ سے انبیاء، ملائکہ، صلحاء، اہل ایمان اور سب بندے دوسرے بندوں کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں، اور خدا کو مکمل اختیار ہے کہ وہ کسی کی شفاعت قبول کرے یا نہ کرے، کسی کا زور نہیں ہے۔ قرآن اس شفاعت کا اس بات کرتا ہے۔ تو اچھا جی، اب آ جائیں جی 4 نمبر پر۔ یہ 4 نمبر میں 3 دلیلیں دی ہیں، چوتھے پوائنٹ پر آ کر 3 دلیلیں دی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 معبود نہ بناؤ، انما الہ واحد، اور بے شک وہ معبود تو اکیلا ہی ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس مجھ سے ڈرو۔ یہاں کس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ کسی اور سے وہ اور معبودوں سے ڈرتے بھی تھے، جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا، ان سے ڈرتے بھی تھے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو جو اللہ کو ہی الہ مانتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا، دوسرے نیچے آ جائیں، دوسرا پوائنٹ، بلکہ پوائنٹ نہیں بلکہ دوسری دلیل، وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں کیوں ڈروں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، اللہ ان یشاء ربی شیئا، یہ سورہ انعام میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہمارے معبود جو ہے وہ تمہارا کچھ نہ کچھ نقصان کریں گے کیونکہ تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ وہ بتوں کا ڈر رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آگے آ جائیں جی، یہ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسوء، اے ہود ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ان معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی نقصان پہنچا دیا ہے، تمہارا دماغ ہلا دیا ہے جو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ تو اس سے ان 3 دلیلوں سے کیا پتہ چلا کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ نفع نقصان کر سکتے ہیں، اگر ہم ان کو راضی رکھیں گے تو وہ راضی رہیں گے، اگر ناراض کر دیں گے تو پھر ہمارا کوئی نہ کوئی کباڑہ کریں گے۔ تو اگر آج کوئی یہ تصور رکھے تو اس کو معاف ہو جائے گا۔ یہی تو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں مولانا۔ یہ میں نے کہا آپ کو 10-12 بار پڑھیں گے تو آپ کو یہ باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گی، لیکن بہرحال آپ کو چلا تو دیا ہے۔
اچھا جی، اس حوالے سے جو مولانا نے نیچے لکھا ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اہل جاہلیت اپنے الہوں سے یہ خوف رکھتے تھے کہ اگر ہم نے انہیں کسی طرح ناراض کر دیا یا ان کی توجہات و عنایات سے محروم ہو گئے تو ہم پر بیماری، قحط، نقصان جان و مال اور دوسری قسم کی آفات نازل ہو جائیں گی، یعنی یہ پھر ہمیں نقصان پہنچا دیں گے۔ اب آخری نقطہ آ گیا ہے 5 نمبر، اور اس میں بھی 4 دلیلیں ہیں مولانا نے دی، اس کو بس پڑھ لیں پھر ہم چھٹی کر لیں گے انشاءاللہ۔ 5ویں نقطے میں کیا ہے؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم، یہ بالکل جو ہے وہ منفرد چیز آ رہی ہے۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے بنا لیا اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو جو ہے، اور مسیح ابن مریم کو اللہ الہ بنا دیا، رب بنا دیا، بلکہ اربابا من دون اللہ۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو صرف ایک معبود کی ایک الہ کو معبود بنانے کا یا ایک الہ کو الوہیت کا حقدار سمجھنے کا کہا گیا تھا۔ لا الہ الا ہو، غلط کیا انہوں نے، اس کے سوا کوئی اور الوہیت کا مستحق نہیں ہے، حقدار نہیں۔ کوئی حیرت نہیں ہوئی آپ کو؟ عقیل ہم نے پیچھے پڑا کہ وہ الہ یا لہو سے جو پھر الہ کی طرف مفہوم جائے گا، اس میں پوشیدگی بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ درویش اور علماء سامنے ہیں کہ پوشیدہ ہیں، موقع پر موجود ہیں؟ تو یہاں مولانا یہ بتا رہے ہیں کہ نرا وہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی الہ بن جائیں گے، حالانکہ یہ غائب نہیں ہیں، یہ کہاں ہیں؟ حاضر ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک آدمی اللہ دے مقابلے کہندا ہے کہ بابے فضل شاہ نے اے کیا سی، میں تے اے تے عمل کراں گا۔ تو فضل شاہ ہے گا کہ ہے نہیں؟ غائب ہے نا۔ غائب تو مراد مر گیا بھی ہے، تسی کو کھچیا لے گا ہے نہیں، صرف وہ بنایا مزاج، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک کہندا ہے کہ کمال شاہ نے ہے کیا، اور وہ جو کمال شاہ نے کیا وہ اللہ دے برخلاف ہے۔ اے زندہ الہ، وہ مردہ الہ، ٹھیک ہے نا؟ میرا یہ نہیں سوچنا کہ مرے گا تو پھر ہی بننا، ہاں جینے بھی بنے، کیونکہ وہ مولانا دلیل دے رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے علماء سی ہے وہ مرے تھوڑی سے، ٹھیک ہے؟ درویش ہے، جیندے سی نا، یہ گل ہے۔ تو فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اب نیچے آ جائیں دوسری دلیل پر۔ اب یہ خود انسان کے اندر ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ خود خواہش نفس کہاں ہوتی ہے؟ یہ بھی الہ بن سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان کا وکیل بنیں گے یا ان کے جو ہے وہ ذمہ داری لیں گے؟ تو یہ بھی الہ بن سکتی ہے۔ اور تیسری دلیل کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طریقے سے ان کے شریکوں نے، یعنی مشرکین کے شریکوں نے ان کے لیے اولاد کو قتل کرنا ایک خوبصورت عمل بنا دیا۔ اب یہ کئی لوگ جو ہے نا وہ ویسے آپ میں سے کسی کو یاد نہیں ہوگا، یہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ لوگوں نے خودکشی کر لی یا لوگوں کو
اللہ کے راستے کے اوپر قربان کر دیا، وہ ان کو اس طرح ان کی کرتے ہیں ذہن سازی کے وہ تیار ہو جاتے ہیں. ان کو پھر اسی طرح کہانیاں سناتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو قربانی دے دی تھی نا. تو اس طرح وہ مشرکوں کے بھی اس طرح جو ہے وہ تھے. اب وہ تو نہیں ہوتے تھے، وہ کون ہوتے تھے؟ ان کے کوئی پیر شیر ہوتے تھے جو پھر ان کو آمادہ کر لیتے تھے. ویسے واقعات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں ان کے وہ جو قرہ ڈالا تھا اس نے عبد المطلب نے، تو نام کس کا نکلتا تھا؟ عبداللہ کا، حضرت عبداللہ کا نکلتا تھا. 3 دفعہ یا جتنی دفعہ بھی ڈالا وہ نکلا. تو وہ یہ کرتے تھے نا. تو اب وہ یہ بھی معبود ہیں، حالانکہ وہ کوئی ان کی نماز نہیں پرستش نہیں کرتے، لیکن اللہ کے مقابلے میں ایک حکم ہے جس کو وہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی الہ ہیں، یہ بھی شریک ہیں جنہوں نے ان سے ان کے بچے قتل کروا دیے. آگے آ جائیں. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. یہ سب سے سخت بات آ گئی ہے. کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کو کوئی شریعت دی ہو؟ شریعت کیا ہوتی ہے؟ قانون، دنیا میں زندگی گزارنے کا قانون. من الدین یعنی ایک نظام میں کوئی قانون دیا ہو زندگی گزارنے کا. ما لم یأذن بہ اللہ، جو اللہ نے حکم نہیں دیا لیکن انہوں نے حکم دیا اور یہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر ایسا کر رہے ہیں تو وہ بھی الہ ہیں. پھر کون کون الہ بن جائے گا؟ ملک صاحب کچھ دسو. پھر اگر بادشاہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے اور وہ اس کے مقابلے میں اپنا حکم چلاتا ہے، تو وہ الہ بنا کہ نہیں بنا؟ بن گیا. اگر پارلیمنٹ قانون بنائے گی اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو وہ الہ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بس یہ ہے اصل میں انقلابی وہ فکر جو عام طور پر جو ہے وہ پھر آپ کو نہ کوئی بتائے گا نہ ان کو خود ہی سمجھ ہے. ٹھیک ہے نا اس کی. تو یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جن کی جاوید احمد غامدی اور وہ انڈیا والا کیا نام تھا اس کا، مولانا جس نے تعبیر کی غلطی لکھی تھی، اس کا نام وحید الدین خان. تو یہ انہوں نے بڑا چوٹی کا زور لگایا ہے مولانا مودودی کے اس فکر کو متاثر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اصل میں یہی تھا. وہ تو انڈین تھا، وہاں ضرورت تھی، اس نے انڈیا والوں کے ساتھ RSS کے ساتھ وہ ملا ہوا تھا تو تھا تو وہ عالم. تو بہرحال تو یہ یہاں پرویز مشرف نے اس کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا کہ تم یہ کام کرو، ان کے عقیدے خراب کرو. لوگوں کو تو یہ کتاب آپ میں سے کس نے پہلے کبھی پڑھی ہوگی؟ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بہرحال یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ خالد محمود عباسی کو زندگی بھی دے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت بھی فرمائے اور اس کے علم میں بھی اضافہ فرمائے. اس نے اب ہمیں یہ سلیبس بنا دیا تو مجھے پڑھانا پڑا نا. آپ کو نہ بناتا تو یہ بھی ایسے پڑھی رہتی. یہ ہمارے رکن بننے کے لیے ایک سلیبس ہے، یہ 4 کتابیں. تو میں نے سوچا یہ خود نہیں پڑھتے، میں ہی ان کو پڑھا دیتا. تو اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہاں نہ تو کوئی حاکم بچے گا، نہ کوئی پارلیمنٹ بچے گی، نہ کوئی بادشاہ بچے گا جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلائے گا. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے تو مخلوق میں کسی کی تابعداری نہیں ہے.
ہاں آپ اصل میں جب یہ آپ بہت زیادہ زور سے کہیں گے تو آپ کو پکڑ کر جیل میں لے جائیں گے، تھانے لے جائیں گے حکومت پکڑ لے گی، بادشاہ پکڑ لے گا، پارلیمنٹ والے پکڑ لیں گے، تھانے والے پکڑ لیں گے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ میں اس نظام کو قبول نہیں کرتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کا باغی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کم از کم ایٹ لیسٹ مکہ میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے کہ میں یہاں کے نظام کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کا باغی ہوں، اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں آپ۔ اور پھر جد و جہد لازمی ہے اس کی جگہ اللہ کا نظام لانے کی، اللہ کا قانون لانے کی، کرنا یہ لازمی ہے۔ اچھا اس کو اب بس اب اس کو پڑھنا ہی ہے جی صرف۔ یہ پانچواں جو ہم نے پوائنٹ پڑھا ہے، اس میں 4 دلیلیں مولانا نے دی ہیں، اس کو پڑھ لیں ذرا۔ ان آیات میں الہ کا ایک اور مفہوم ملتا ہے جو پہلے مفہومات سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں فوقت طبی اقتدار کا کوئی تصور نہیں ہے جسے الہ بنایا گیا ہو، وہ یا تو کوئی انسان ہے یا انسان کا اپنا نفس، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ علماء ہیں، درویش ہیں، تو وہ انسان ہے، اور نفس ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ خود اپنا ہی ہے، تو وہ فوقت طبی نہیں ہے۔ اور الہ اسے اس معنی میں نہیں بنایا گیا کہ اس سے دعا مانگی جاتی ہے، یعنی وہ علماء سے دعا مانگتے تھے؟ کیوں جی؟ وہ علماء سے دعا تو نہیں مانگتے تھے، علماء کے بنائے ہوئے قانون کو مانتے تھے، سمجھ گیا نا۔ نفس سے کسی نے دعا مانگی ہے؟ نہیں، نفس کی بات مانی ہے، نفس کا کہنا مانا ہے۔ تو اس سے دعا مانگی جاتی ہو یا اسے نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہو۔ اب کوئی اپنے نفس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا نہیں، علماء کو نہیں سمجھتا۔ بس یہاں اصل میں وہ سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ نے ان کا حکم مان لیا، اللہ کے حکم کے پیچھے کر کے، وہ نفس کا مان لیا یا عالم کا مان لیا، تو اس کو الہ بنا دیا۔ اور اس سے پناہ ڈھونڈی جاتی ہے، یعنی اس سے نہ تو پناہ ڈھونڈی جاتی ہے، نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ، بلکہ وہ الہ اس معنی میں بنایا گیا ہے کہ اس کے حکم کو قانون تسلیم کر لیا گیا، قانون تسلیم کیا گیا، اور اس کے اوامر اور نواہی کی اطاعت کی گئی، یعنی جو عالم نے کہہ دیا، پیر نے کہہ دیا، اس کو اللہ کا قانون کی طرح مان لیا، اس کے مقابلے میں اللہ کا قانون جو ہے اس کو پیچھے کر دیا۔ اور اسی طرح جو نفس نے کہہ دیا، نفس کی بات مان لی، اللہ کی بات پیچھے رہ گئی۔ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام مان لیا، اور یہ خیال کر لیا گیا کہ اسے بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یعنی جب اس پیر کو یا عالم کو آپ نے جو ہے وہ مانا، تو آپ نے سمجھا کہ اس کو حکم دینے کا اختیار ہے۔ کوئی اور اقتدار اس سے بالا تر نہیں، جس کی سند لینے اور جس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہو، یعنی اسی کا حکم میرے لیے کافی ہے، کسی اور کی سند کی ضرورت نہیں۔ پہلی آیت میں علماء اور راہبوں کو الہ بنانے کا ذکر ہے۔ اس کی واضح تشریح ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، عدی بن حاتم وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، قرآن کہتا ہے کیا انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنایا؟ تو ہم نے تو نہیں بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء اور راہبوں نے حلال کیا اسے تم لوگ حلال مان لیتے تھے، اور جسے حرام قرار دیا اسے تم حرام تسلیم کر لیتے تھے، اور اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ یعنی اگر اللہ کا اس سے مختلف حکم ہے تو پھر ان کی کیوں مانی؟ رہی دوسری آیت، تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو شخص اپنی خواہش نفس کی اطاعت کرتا ہو اور اسی کے حکم کو بالا تر رکھتا ہو،
وہ دراصل اپنے نفس ہی کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہے۔ اس کے بعد والی دونوں آیتوں میں اگرچہ الہ کی بجائے شریک کا لفظ آیا ہے، مگر جیسا کہ ہم نے ترجمے میں واضح کیا ہے کہ شریک سے مراد الہیت میں شریک ٹھہرانا ہے، اور یہ دونوں آیتیں صاف فیصلہ کرتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے مقرر کیے ہوئے رواج یا ضابطے یا طریقہ کو جائز قانون سمجھتے ہیں، وہ اس قانون ساز کو الہیت میں خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں تک ہم نے پڑھنا تھا، آگے اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔